پاکستان کو جرمنی میں چائنا میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جابز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جابز کا فقدان ہے، ہر نوجوان وہ کہتا ہے جی جاب نہیں ہے پاکستان میں، آپ کہتے ہیں کہ جابز کی کمی نہیں ہے پاکستان میں، کیا منطق ہے؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جابز ان لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے جو نیا بچہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں آج جاب لگوں اور میں 1 لاکھ روپے میری سیلری ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب ہم نے بھی کام سٹارٹ کیا تھا، ہم نے بھی لو لیول سے بہت سٹارٹ کیا تھا، تو آج الحمدللہ پاکستان میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اوسرم کو ہم لیڈ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کاوش اور میں ہوں آپ کے ساتھ عمر نذیر خان۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جنہوں نے سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی اور آج پاکستان کو جرمنی میں چائنا میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جابز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا منطق ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ سیم ہیئر سر، تھینک یو مچ۔ فرسٹ آف آل تو رو کاشف صاحب کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ کیسی آپ کی جرنی تھی جب آپ اسکول میں، کالج میں، ایک سرکاری ادارے سے پڑھ کے آپ آئے۔ لوگ اچھا نہیں سمجھتے آج کل کے دور میں، لوگوں کو بیکن ہاؤس اور بڑے بڑے ادارے پسند ہیں، تو کیسی آپ کی جرنی رہی؟ جی سب سے پہلے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا سرکاری اسکول میں بڑی محنت ہوتی ہے اور بڑے قابل اساتذہ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھے ہیں گورنمنٹ گرو نانک ہائی سکول ننکانہ صاحب سے، جس کی بہت ساری پوزیشنز بورڈ میں آتی ہیں۔ اگر بورڈ میں پوزیشنز نہیں بھی آتی تو وہاں کے جو بچے ہیں آج پاکستان میں تقریباً ہر فیلڈ میں اپنا نام منوا رہے ہیں۔ ججز بھی ہیں، آرمی بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں۔ ہمارے خود کلاس فیلوز تھے، وہ ماشاءاللہ اس وقت پاکستان میں بڑے اچھے اچھے اداروں میں بڑی اچھی اچھی پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں۔ سرکاری اسکول میں صرف لوگ اس لیے ڈرا بیک سمجھتے ہیں وہاں پہ اچھے فرنیچر نہیں ہوتا، اچھا اسکول وہ کہہ لیں آپ اے سی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بچے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں۔ حالانکہ محنت بہت زیادہ وہ کرواتے ہیں ٹیچرز، اور سرکاری ٹیچرز ابھی بھی ہمیں یاد ہے کتنی محنت سے وہ ہم سے سارے کام کروایا کرتے تھے ایجوکیشن کے۔ ڈاکٹر صاحب، جابز کا فقدان ہے، ہر نوجوان وہ کہتا ہے جی جاب نہیں ہے پاکستان میں، آپ کہتے ہیں کہ جابز کی کمی نہیں ہے پاکستان میں، کیا منطق ہے؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جابز ان لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے جو نیا بچہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں آج جاب لگوں اور میں 1 لاکھ روپے میری سیلری ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ جب ہم نے بھی کام سٹارٹ کیا تھا، ہم نے بھی لو لیول سے بہت سٹارٹ کیا تھا، ہم بھی کندھے پہ لائٹیں رکھ کے لے کے جاتے تھے، ہم بھی سڑکوں کے کنارے سوئے تھے، لیکن کیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ الحمدللہ ہم چلتے رہے، تو آج الحمدللہ پاکستان میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اوسرم کو ہم لیڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس لیے لیڈ کر رہے ہیں؟ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ سارے قدم لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کل کی ینگ جنریشن کو ہم یہی کہتے ہیں آپ مارکیٹ میں آئیں، مارکیٹ میں جیسے ہی آپ آئیں گے اپرچونٹیز کھلتی جائیں گی۔ آپ نے بڑا ایک کٹن جو ہے وہ جرنی تھی، پروفیشنل جرنی آفٹر ایجوکیشن، تو کیسا فیل کرتے ہیں اس ٹائم؟ ابھی آپ نے کہا کہ سڑک کنارے سونا، اور آج ایک کنٹری ہیڈ ہے ماشاءاللہ، اتنا پروٹوکول، اتنی زبردست لائف اب آپ گزار رہے ہیں۔ جی ایسے ہے کہ الحمدللہ میں نے تو اتنا مشکل وقت نہیں گزارا۔ میرے فادر بھی ماشاءاللہ سول انجینئر ہیں، پاکستان میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کے ماشاءاللہ وہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے بہت بڑے میگا پروجیکٹس انہوں نے بنائے ہیں، جو نیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ وہ الحمدللہ ان کی کمپنی نے بنایا۔ بیسیکلی ہماری سائٹ کی ریکوائرمنٹ کچھ ایسی ہوتی تھی۔ 2005-06 میں پاکستان میں بوم تھا، جو ٹیلی کام کمیونیکیشن کے ٹاورز تھے، اس کی مسئلہ یہ ہوتا تھا 22 سے 23 دن میں ہم نے سائٹ مکمل کرنی ہوتی تھی، اس لیے ہم لوگ وہاں پہ سوتے تھے۔ یہ نہیں غربت کی وجہ سے نہیں سوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن سائٹ جی اس میں ہم نے چولستان میں رات کو ہم سوئے ہیں کھلے میدان میں، کیڑے ہمارے اوپر رینگتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سائٹ کی ریکوائرمنٹ ایسی تھی کہ ہمیں اگر ہم چھوڑ کے جاتے ہیں سائٹ تو لیبر پھر کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ ایز انجینئر ہمیں وہاں پہ رکنا پڑتا تھا۔ ہم نے اپنی چرپائیاں کرش کے اوپر بھی ڈالی ہیں، جو کرش ہم یوز کرنا ہوتا تھا اگلے دن کنکریٹ میں، اس کے اوپر ہم چرپائیاں ڈال کے سوئے ہیں رات کو، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کٹھن وقت گزارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل بہت اچھا دیا الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک بڑی اچھی پرسکون زندگی دی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ آپ بے شک کنٹری ہیڈ ہیں یا انجینئر ہیں، ہارڈشپ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہارڈشپ جو ہے لائک اے لیبر ہی آپ نے فیس کی کہ آپ وہاں پہ سو رہے ہیں سائٹ پہ، اور بجری اور یہ وہ سارے معاملات اوپن میدان میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں ہارڈشپس ہی انسان کو سالڈ بناتی ہیں۔ پاکستان میں یا کوئی بھی دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ہم نے بہت سارے ممالک میں نے وزٹ کیے ہیں، کہیں بھی نکمے بندے کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی
لیڈنگ کنٹری میں بھی چلے جائیں، یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، آپ گلف کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی عزت صرف اور صرف اس کی ہے جس کو کام آتا ہے. آج کل جو ٹائم اب چل رہا ہے پاکستان میں بھی یا دنیا میں بھی، ڈگریز کی ویلیو وہ نہیں رہے گی اب ان فیوچر. آج تو ہے لیکن ان فیوچر نہیں رہے گی، کیونکہ سکلز کی آگے ڈیمانڈ ہونی جا رہی ہے. اگر آپ کے پاس سکلز ہیں، یو ڈونٹ نیڈ اینی ڈگری. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ینگ جنریشن کے لڑکے ہیں جو محنت کرتے ہیں، جو سکلز جن کے پاس ہیں، وہ آپ دیکھیے گا 20 سے 22 سال کا بچہ ہوتا ہے، ایک ایک گھر کا 2 گھروں کا مالک بن کے بیٹھا ہوا ہے اس وقت. سکلز ہیں، آئی ٹی اس نے سیکھ لی، ٹائم پہ سیکھ لی، اس نے ڈگری میں بہت سارا ٹائم اس نے نہیں لگایا. اگر آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں پھر آپ کے لیے لائف بڑی ٹف ہے، چاہے پاکستان ہے یا باہر ہے. ڈاکٹر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے آپ یوتھ کو کہ آج کل وہی سیم ونس اگین کہ کیا موٹیویٹ کیسے کرنا چاہیں گے یوتھ کو؟ دیکھیں یوتھ کو میں ایسے موٹیویٹ کروں گا کہ اسکائی از دا لمٹ. آپ محنت ضرور کریں. اور آج کل یہ جو آپ شارٹ کٹ کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ ہے یا یوٹیوب پہ ہے، وہاں پہ کمپٹیشن بہت ٹف ہے. ٹھیک ہے. آپ اس پہ ضرور اپنے آپ کی جو آپ کا ٹیکنیکل ہے یا آپ کا کوئی آپ سمجھتے ہیں ہنر ہے وہ ضرور آپ ایکسپریس کریں. لیکن جو بیسک نیڈ ہے، بیسک نیسیسٹی ہے ڈگری کی یا اسکلز کی، وہ ضرور لیں. اگر دیکھیں اس میں کمپٹیشن بہت ہائی ہے، اس میں آپ کی سکسیس ریشو 0.01% بھی نہیں ہے. آپ اگر انجینئرنگ کرتے ہیں، میڈیسن کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کی سکسیس ریشو آپ کی زیادہ ہے، 80-90% ہے. یہ ہے کہ آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو سب کائنڈلی بتائیے گا تھوڑا سا اپنی کمپنی کے بارے میں، اور کن کن کنٹریز کو وزٹ کیا، اور پاکستان میں، پاکستانی پبلک میں اور اس پبلک میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے ماشاءاللہ چائنا ملٹیپل ٹائمز گیا ہوں. ٹھیک ہے. قطر گیا ہوں، سعودیہ الحمدللہ گیا ہوں، دبئی تو بڑی دفعہ گئے ہیں. میں نے یہ فیل کیا ہے کہ پاکستانی قوم ذہین بہت ہے. ہم باہر جاتے ہیں ماشاءاللہ پاکستانی قوم جہاں پہ اچھی جگہ پہ بیٹھتی ہے، یہ جہاں پہ بھی کام کرتی ہے، جو اچھے طریقے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، لوہا اپنا منواتے ہیں. ہمارا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے. ہم لوگ چیز کو بہت جلدی پک کرتے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. ہم باہر آپ جائیں گے نا، گلف میں بھی جائیں گے، ہمارے لوگ آپ کو اچھی جگہ پہ زیادہ ملیں گے. یہ جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ بھیک مانگتے ہیں، وہ بہت کم فیکٹر ہے. لیکن کیونکہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ پھیلایا جاتا ہے. پازیٹیو فیکٹر یہ ہے، ہمارے بہت سارے دوست، ہمارے کولیگز تھے. ایک پاکستان کی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے فلپس، اس میں نے بھی ماشاءاللہ کام کیا. ہمارے ایک دوست ہیں احمد طارق، میں ان کا نام ضرور لوں گا. ماشاءاللہ اس وقت ہی از ڈوئنگ اے مارولس جاب. وہ پاکستانیوں کے لیے ایک روشن مثال ہے، آپ کہہ لیں رول ماڈل ہیں. وہ آج سے کوئی 8 سال پہلے گئے تھے دبئی. بہت لو لیول پہ انہوں نے کام کیا. ٹھیک ہے. میں نے ان کی ریزیڈنس بھی دیکھی تھی کہ کمرے میں 10-10 لوگ رہتے تھے، لیکن ماشاءاللہ اس وقت انہوں نے برانچ آفیسز اپنے بنا لیے ہیں. وہ اتنا محنتی تھا، پاکستانی ہے نا، ذہین تھے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دبئی میں گئے ہیں، گلف میں گئے ہیں، سعودیہ میں گئے ہیں. ایک سال میں 6 ماہ میں انہوں نے اپنی ماشاءاللہ لوہا منوا کے اچھی سیٹوں پہ پہنچ گئے. یہ نہیں ہے کہ باہر پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں. ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو اس وقت جوڈیشری میں ہیں الحمدللہ، پولیس میں ہیں، بزنس میں ہیں، جو گاؤں دیہاتوں سے آئے ہیں. میں جو سمجھتا ہوں نا، جو بڑے اسکول ہیں، اچھی بات ہے، ہمارے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، گرامر اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا وہ آئی کیو لیول سمجھ لیں یا محنت کا لیول وہ نہیں ہوتا بالکل صحیح جو ایک سرکاری اسکول کے بچے کا ہوتا ہے. ہارڈ ورکنگ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں. جیسے میں اس کو لے کے جاؤں گا اس کنٹیکسٹ میں جو پاکستان انڈیا کی وار ہوئی تھی. ہمارے پائلٹ کیوں جیتتے ہیں؟ ہمارے پائلٹ اس لیے جیتتے ہیں، ان کو پتہ 1/10. بھائی جان یہ جہاز ہے، یہ بڑا قیمتی جہاز ہے، میں نے اس کو بھی بچانا ہے. پاکستان گورنمنٹ کا پیسہ مجھ پہ بھی لگا ہے پائلٹ پہ. ٹھیک ہے. اربوں روپیہ ہمارا، وہ ایک بندہ ہوتا ہے جو ہمارا اربوں روپیہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ بڑا خون پسینے کی کمائی ہے، میں نے اس کو بچانا ہے. الحمدللہ 1/10 وہ جیت کے آتے ہیں الحمدللہ. ابھی ریسنٹلی ماشاءاللہ جی میں اپنی پاک فوج کو، پاک فضائیہ کو، نیوی کو اپریشیٹ کروں گا، سلوٹ کروں گا کہ ہمارے چیف صاحبان نے ماشاءاللہ تمام ہمارے جتنے بھی یہ افواج کے ہیں، انہوں نے دن رات کام کر کے پاکستان کو فتح نصیب کروائی اور الحمدللہ پاکستان کا لوہا منوایا. اس وقت پاکستان ایک آپ سمجھ لیں بہت اچھی پوزیشن پہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ، کہ پاکستان کی آرمی یا پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہے الحمدللہ. بے شک اس میں نو ڈاؤٹ. کاشف صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ سے کہ کیا کوئی ایسے بھی پاکستانی ہیں کہ جو کامیاب ہوئے اور ماشاءاللہ آج اربوں روپے کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے عزت دی، کامیابی دی، اور وہ پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو پھلتا پھولنا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی پاکستان میں
بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی، ایک نہیں ہزاروں مثالیں ملیں گی، جو لوگ سکریچ سے سٹارٹ ہوئے اور اس وقت ملٹی بلینئر ہیں الحمدللہ، اور حلال کے ہیں۔ یہ جو ایک تو ہمارے لوگ نا ایک وہ فتویٰ دے دیتے ہیں یا وہ ایک لیبل لگا دیتے ہیں یار یہ تو حرام کی ہوگی، وہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ لوگ بڑے بڑے دنیا میں، پاکستان میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو بڑا کام، اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو میں ایک آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی جب پاکستان میں اپنی کمپنی رجسٹر کروانا چاہتی ہے تو ایز آف پروسیس ہونا چاہیے، ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، ملٹیپل آفیسز کو ان کو وزٹ نہیں کرنا چاہیے، ملٹیپل ہرڈلز آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پرابلمس ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز گورنمنٹ کے ہیں، وہ تھوڑا سا زیادہ ہیں، وہ ایک ون ونڈو ہونا چاہیے، وہ کمپنی وہاں پہ اپنا فائل جمع کروائے، اپنا جو ان کا پروسیجر ون ونڈو کے تھرو تمام اداروں میں سے ہو کے فائل واپس چلی جائے، یہ نہ ہو ان کو ہر ادارے میں جانا پڑے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ ہے جو کیونکہ ہمارا الیکٹرک ریلیٹڈ یا کنسٹرکشن فیلڈ سے تعلق ہے، اس میں پیمنٹ بہت انوالو ہوتی ہے۔ اب ہم مال لیتے ہیں آگے، وہ کیا کرتے ہیں لوگ پیسے کو یوٹیلائز کرتے رہتے ہیں، 200 3 دفعہ 4 دفعہ روٹیٹ کرتے ہیں، پھر وہ پیسہ واپس کمپنی کو نہیں کرتے۔ حالانکہ جب ہم کسی کو مال دیتے ہیں اس کے اگینسٹ ہم چیک لیتے ہیں۔ چیک بھی ایک دور تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کا، ان کے دور میں چیک کا مطلب یہ ہوتا تھا پیمنٹ کی گارنٹی ہے، آپ عدالت جاتے ہیں، آپ تھانے جاتے ہیں، آپ کو پیمنٹ ملتی تھی۔ آج کل تھوڑے سے پرابلم ہیں، 489F کا پرچہ بھی کروا دیتے ہیں لیکن آپ کو پیمنٹ پھر بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ وہ پلی لے جاتا ہے ملزم پارٹی جو ہے کہ بہت سارے ان کے پاس لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں، نہیں پیمنٹس ملتی۔ اس کو بس گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ یہ ہے، چیک کا مطلب گارنٹی آف پیمنٹ، گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ گارنٹی ہونی چاہیے، اگر کسی نے آپ کو چیک ایشو کر دیا ہے، آپ کے پاس انف ایویڈنس ہے تو دین پیمنٹ شوڈ بی سیکیورڈ۔ میں بہت ساری کمپنیز کو جانتا ہوں جو پاکستان آنا چاہتی ہیں لیکن بہت سارے انہی وجوہات کی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ ابھی ہم جو الحمدللہ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں پاکستان میں، بہت بڑے پلیٹ فارم پہ ہم کام کرنے لگے ہیں الحمدللہ۔ ان فیوچر آپ دیکھیں گے الحمدللہ ہمارے پلانز بہت بڑے ہیں، ہماری جو کمپنی اوسرم ہے یہ بہت بڑے پلان کے ساتھ پاکستان میں آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان میں ترقی میں کتنی زیادہ کردار ادا کریں گے اور بزنس اپورچونیٹیز پلس جاب اپورچونیٹیز نکلیں گی۔ تو بس یہ ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے اور ان ڈیلر صاحبان سے بھی کہ بھائی پیسے دے دیا کریں۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ سر، پلیجر میٹنگ یو سر، تھینک یو۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، راؤ کاشف صاحب کا یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ کائنڈلی یہ جو پیمنٹس کا سلسلہ ہے، چیک دیا جاتا ہے کہ تو گارنٹی چیک دیا جاتا ہے، اس کی بھی پیمنٹس نہیں ہوتی اور پرابلمز لانگ ٹرم میں چلے جاتے ہیں، لیٹیگیشنز میں لوگ چلے جاتے ہیں اور پیمنٹس نہیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے انویسٹرز پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، بہت بڑے بڑے مخلص پاکستانی جو آج کروڑوں اربوں پتی ہیں، وہ دوبارہ پاکستان میں آ کے پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، پھلتا پھولنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی پاکستان ان کے لیے ماں دھرتی کے برابر ہے۔ تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کائنڈلی بزنس مین کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنلی جو ریکگنائز پرسنالٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں، پلیز ان کے لیے ون ونڈو آپریشن سٹارٹ کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ، پلیز کیپ واچنگ ڈیجیٹل کاوش۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔